إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وما كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو بے مقصد نہیں بھیجا. آج یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آج بہت زیادہ سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہوں گے. بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم جو جی رہے ہیں وہ بے مقصد ہے، بے مقصد کی زندگی ہے، فالتو میں جی رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں جی رہے. ایسا سوال کرنا یا ایسا ایمان رکھنا یا ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بے مقصد بے حکمت پیدا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس زمین میں ایک چھوٹا سا کیڑا بھی پیدا کیا تو اس کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھی پیدا کیا ہے تو اس کی ایک حکمت ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی ایک حکمت ہے. اب دیکھ لیجئے ایک چھوٹی سی مخلوق چوہا ہے. یہ چوہا ہم لوگوں کے یہاں بہت ہے نا، لیکن یہی چوہا آپ دیکھیے ڈھونڈیے جا کر کے پہاڑی علاقے میں نہیں ملے گا. کیوں؟
سوال آتا ہے نا, چوہا کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کر کے بیل بناتی ہے اندر. اب پہاڑ میں اگر بیل بنانا شروع کر دے تو پہاڑ دھس جائے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں نہیں کیا. اس کی فطرت ٹھنڈی سہ ہی نہیں پاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا یہ رکھا ہی نہیں ہے جو بے حکمت ہو. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اگر بھیجا ہے. اچھا, ایک واقعہ یاد آیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمیشہ ایک بندے کے لیے دعا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے عبداللہ پوچھتے ہیں کہ ابو جان, آپ اس بندے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ دعا کرتے رہتے, کون ہے بندہ, کون سے شیخ ہے آپ, کیا پڑھے ان سے, کون سی حدیث آپ سن لیے جو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے؟ کہتے ہیں کیا کوئی حدیث نہیں سنے. یہ بندہ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ ایک نمبر کا چور تھا. کیا چور ہے, لیکن میرے پاس وہ چور بن کر کے نہیں آیا. اگر پوری زندگی اس کی اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک یہ اس کی ایک نیکی, یہ نیکی بس رکھ دی جائے تو وہ کافی ہے. جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا, لوگ کیا ہے سب کے سب پیچھے ہٹ رہے تھے. ظالم جابر جو تھا وہ سب کو مجبور کرتا تھا کہ کہو قرآن مخلوق ہے. لیکن یہ امام احمد کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. صفت مخلوق نہیں ہوتی. کوئی انسان پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس علم ہے, تو اس کے علم اس سے جدا ہے یا اس کے ساتھ ہے؟ الگ مخلوق ہے کیا؟ نہیں. تو اللہ کی یہ صفت ہے قرآن, اس سے جدا نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے. اسی پر ہم ٹکے رہے, لیکن کیا ہے ہم کو مار پڑتا, کوڑا پڑتا. تو وہ ہم کو جیل میں ملا تھا. کہا کیا اے احمد, ہم کو یہ لوگ جو ہے ہمیشہ کوڑا لگاتے رہتے, ہمیشہ پھنستے رہتے ہیں, ہم باطل میں ہیں, پھر بھی ہم جو ہے چھوڑی نہیں چھوڑتے ہیں, پھر بھی ہم کو یہ لوگ نہیں پھر پاتے. تم حق میں ہو, تم کیسے پھر سکتے ہو؟ بس اس کا یہ بات, اس کی یہ بات جو ہے میرے دل میں لگ گئی اور ہم ہمیشہ ڈٹے ہوئے رہے. کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ بے مقصد پیدا نہیں کیا. کیا یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے یہ چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ میں انسانوں کو یہ کیا, جھجوڑا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تم کو ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم کو ہم ایسے ہی بے فالتو میں پیدا کر دیے, بے مقصد پیدا کر دیے, اور تم کو میرے پاس لوٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ میرے پاس آنا ہے تو کیا ہے, اس کے لیے تیاری کر دو. جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو طلبگار کے بارے میں بتلاتے ہیں. ایک طلبگار دنیا کا طلبگار ہے, جو صرف اور صرف دنیا اس کو دکھتی ہے, صرف اور صرف دنیا کے لیے جیتا ہے. وہ اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں, اس کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں. کچھ اس میں ایسے بھی ہے جو آخرت پر ایمان بھی نہیں لاتے, اور کچھ ایسے بھی ہے جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی غفلت کے شکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ, جس کی فکر, جس کی سوچ, جس کا گمان صرف اور صرف دنیا پانا ہے, دنیا میں کامیابی ہے, دنیا میں سکسیس ہونا ہے, سکسیسفل لائف جینا ہے, بس صرف دنیا میں,
آخرت کی وہ فکر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرق اللہ علیہ امرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرق اللہ علیہ امرہ. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سارے معاملوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں. کیا چاہتا ہے بھائی؟ دنیا میں سکسیز ہونا چاہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سکسیز نہیں ہونے دیتے, سب کام اس کا بگاڑ دیتے. ڈھونڈو سکسیز, جاؤ جتنی کوششیں کرنا چاہتے کر لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کا جو ہے سارا معاملہ بگاڑ دیتے ہیں. ایک چیز ٹھیک کرتا ہے دوسری چیز خراب کر دیتے ہیں, دوسری چیز ٹھیک کرتا ہے ہم چوتھی چیز تیسری چیز خراب کر دیتے. ایسی اس کی زندگی گزرتی ہے. وہ جو ہے دنیا میں زندگی گزارتا ہے, اطمینان میں نہیں رہتا ہے, چین میں نہیں رہتا, ہمیشہ پریشان ہو کر کے رہتا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے پریشانی, تکلیف, مصیبت آتی رہے گی, چین میں نہیں ہے وہ ہمیشہ. کبھی خود بیمار ہے, کبھی گھر والے بیمار ہیں, کبھی کوئی اور, کبھی کیا ہے بزنس میں گھاٹا ہو گیا. ہمیشہ رب نے جو ہے اس کو پریشان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد نہیں کرتا ہے. انسان کو اقرار, چین, اطمینان ملے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. انسان کتنا بھی چین حاصل کرنے کا یہ کر لے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کو پکارتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا, ساری دنیا بھی اس کے سامنے لا کر کے دو پھر بھی کہے گا کہ چین نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا, جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا, وہی وہ نہیں کرتا. خالق کے سامنے اپنے اچھا نہیں ہے, بھلے مخلوق کے پاس کیا سے کیا ہو جائے وہ انسان. اب دیکھیے آپ کا موبائل ہے, آپ اس کو لیے کیا ہے؟ کسی ایک مقصد کے لیے لیے, پڑھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے. وہ موبائل جو ہے آپ کو سارا کام لے کر کے دیتا ہے, لیکن جس اصل کام کے لیے آپ لیے وہی نہیں ہوتا. اس کا مقصد پورا ہوا؟ خوش ہے آپ اس سے؟ اس سے بھی عام مثال, آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے, آپ اس کو بولے جاؤ بیٹا پیسہ لے کر کے جاؤ اور جا کر کے جو ہے سیب لے کر کے آنا, ایپل لے کر کے آنا. وہ گیا, پورا مارکیٹ اڑا کر کے لے آیا, انگور بھی لے آیا, انار بھی لے آیا, تربوز بھی لے آیا, پپیتا بھی لے آیا, جتنا پیسہ دیے تھے اس سے زیادہ کا سامان لے کر کے آیا ہے, سب کچھ لے کر کے آیا ہے, لیکن سیب لے کر کے نہیں آیا. خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے؟ انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس چیز کو چھوڑ کر کے سب کچھ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے ہیں, من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ. اور کیا ہے؟ ہم جو ہے فقیری کو, محتاجی کو اس کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے. فقیری کو آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے, کیا مطلب؟ علماء بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ سوچے گا, کچھ بھی ہوگا وہ سوچے گا جا اب میرا بزنس ڈوب جائے گا, اب برباد ہو جائیں گے. خود بھی بیمار ہوتا ہے تو وہی سوچتا ہے. اور کیا ہے, کوئی امپلائی, لیبر بھی بیمار ہوتا ہے, سمجھتا ہے جا جا میرا پورا گھاٹا ہو گیا, نقصان ہو گیا. اس کے اندر جو ہے فقیری, اللہ تعالیٰ محتاجی کا ڈر ڈال دیں گے. کچھ بھی ہوتا ہے تو سوچتا ہے کیا ہے ہم برباد ہو جائیں گے, بس ختم, میرا سب کچھ ختم ہو گیا. فقیری کی زندگی, کنجوسی کی زندگی وہ جیے گا, بخیل ہو جائے گا, کبھی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا, توفیق نہیں ملے گی, کبھی اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرے گا. سوچے گا کہ جتنا ہو سکے بٹور کر کے رکھے. اور کہتے کیا ہے, وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدْ كُتِبَ لَهُ. اور دنیا سے اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا ہم اس کے تقدیر میں لکھ کر کے رکھے,
کتنی بڑی بات بولے ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو گھس لے, جتنا محنت کرنا ہے کر لے, جہاں جانا ہے چلے جائے, جا کر کے دلی میں, جا کر کے دبئی میں, اور بڑے سے بڑے ملک میں جا کر کے اپنا سیٹ اپ کر لے, اللہ تعالیٰ جتنا رزق میں لکھے ہوئے اس سے ایک زیادہ نہیں ملنے والا, کچھ زیادہ نہیں ملنے والا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, دنیا میں فائدہ چاہتا ہے, تو ہم دنیا سے کچھ دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دنیا سے کچھ دیتے, پوری دنیا نہیں. آج سب سے بڑا انسان, دنیا میں سب سے مالدار انسان, اس کے پاس بھی جو ہے دنیا کا کچھ حصہ ہے, پوری دنیا نہیں ہے. پوری دنیا, ایک انسان جتنے بھی پیسہ کا مالک ہو جائے, جتنے بھی اس کا مالک ہو جائے, لیکن اس کے پاس پوری دنیا تو نہیں آ سکتی. دنیا کی حقارت ہے یہ, دنیا کی حقیقت ہے یہ. اور ایک مومن کیا ہے, وہ جب جنت میں گھستا ہے تو اس کا سواگت ہی اللہ تعالیٰ کرتے کیسے, جاؤ تمہارے لیے جو ہے ہم 2 جنتیں تیار کر کے رکھے, اور ہر ایک جنت جو ہے تمہارے جس دنیا میں تم جیتے تھے اس ایک دنیا کے برابر ہے. سبحان اللہ. شروعات ہی یہاں ہو رہی ہے کس سے, جاؤ تمہیں 2 دنیا جیسی, ان لک دنیا و مثلا, تمہارے لیے جو ہے ہم جنت تیار کر کے رکھے. وہ جنت بھی کیسی, تم جس دنیا میں رہتے تھے اتنی ہی بڑی یہ جنت ہے. شروعات ہے یہ. اور انسان اس فائدے کو چھوڑ کر کے سب فائدے کی طرف جاتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, دنیا کی حیات کو بہت زیادہ سمجھنے لگے ہو. جب بھی کچھ ہوتا ہے دنیا نظر آتا ہے تم کو, لیکن رب نے کیا فرمایا, والآخرۃ خیر وابقا, آخرت جو ہے یہ زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال ہوا. کچھ دنوں بعد جو ہے یمن سے ایک بہت اچھا کپڑا آیا ہے, تو لوگ یہ کہنے لگے جو اس کپڑے کو خریدے گا تو کتنا امیر ہوگا وہ بندہ, کتنا اس کے پاس دولت ہوگی, کتنی اس کے پاس دولت ہوگی اس بندے کے پاس, اتنا مہنگا کپڑا ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنو, لما انادیل سعد خیر من الدنیا وما فیہا. یہ سعد بن معاذ کیا ہے, ان کو پوچھ کی بیماری تھی, پہنچتے تھے رومال سے, کہتے ہیں جنت میں ابھی گئے ہیں, وہ جو خون لگا ہوا ہے اس سے وہ پہنچتے ہیں جس رومال سے, اگر پوری دنیا کی دولت لٹا دی جائے تو اس کو نہیں خرید سکتے. صرف ایک رومال کی بات ہے یہ, صرف ایک رومال کی بات ہے, نہیں خرید سکتے. تو باقی سارے یہ کا کیا کہنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ایک بار تہجد کے وقت میں اٹھے, اعلان کرنے لگ گئے, بلانے لگ گئے, سب کو پکارے, سنو جاءت الموت بما فیہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ وجاء الموت بما فیہ. وہ دن جو ہے بہت خطرناک دن ہے, جس دن انسان کا دل رزے گا, کب کپاتے رہے گا انسان, کیا کرے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. موت جب انسان کو آ جائے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تو کچھ انسان نہیں کر سکتا. تو کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چیز سب کے سامنے رکھے, سنو, من خاف ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل. جس کو خوف ہوگا وہ پہلے ہی نکل جائے گا, جس کو خوف ہوگا وہ پہلے ہی نکل جائے گا. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے, اگر خبر دی گئی ہے کہ صبح میں جو ہے ڈاکو لوگ حملہ کریں گے, صبح میں یہاں میزائل گرا دیا جائے گا, تو جو خوف کرے گا فقط ادلجا, تو وہ جلدی جلدی نکل جائے گا.
وَمَنْ أَدْلَجَ فَقَدْ بَلَغَ الْمَنْزِلِ، اور جو پہلے ہی نکل جائے گا تو منزل میں صحیح سلامت پہنچ جائے گا، صحیح سلامت وہ رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں سنو، الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، سن لو، کان کھول کر سن لو، کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو سامان ہے بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، اللہ کا سامان جو ہے بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے۔ کیا ہے اللہ کا سامان؟ کہتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اللہ کا سامان جو قیمتی سامان ہے، جس کو انسان پوری دنیا لٹا دے پھر بھی نہیں خرید سکتا، کہتے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ تو اگر وہ پانا چاہتے ہو تو سو کر کے نہیں رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رات گزارو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور کہتے کیا؟ یہ تو وہ آدمی جس کو کیا ہے دنیا کی جستجو ہے، جو دنیا چاہتا ہے وہ بندہ۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے طلبگار کے بارے میں بتاتے، کہتے وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہتے ہیں وہ بندہ جو کیا ہے وہ آخرت چاہتا ہے، وہ جانتا ہے اس دنیا میں جو آئے ہیں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہم کو جانا ہے آخرت میں، وہ اصل زندگی اس دنیا میں 60 80 100 200 اس سے زیادہ نہیں جینا ہے، لیکن وہ اس کے بعد والی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، کبھی موت اس میں نہیں آنے والی ہے، تو کیا ہے اس کے لیے تیار کر لے۔ تابعی حسن البصری غالباً کیا ہے ایک بار قبر کے پاس سے گزر رہے، پوچھتے ہیں کہ یہ جو ابھی قبر میں ہے اگر اس کو زندہ کر دیا جائے تو وہ کس چیز کا تمنا کرے گا معلوم ہے؟ کس چیز کی خواہش وہ کرے گا معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یہی کہے گا کہ بھائی تھوڑی مہلت دے دو، ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ اگر کافر ہے تو توبہ کر کے مومن بن جائے، اور اگر مومن ہے تو اور عبادت کر کے اپنا درجہ بلند کر لے، اور اپنے آپ کو جو ہے آگے لے کر کے چلے جائے۔ تو انسان کیا ہے؟ کہتے ہیں تم جو ہے اس کی تمنا میں جی رہے ہو، وہ جس چیز کی تمنا کرتا ہے تم آج جو ہے اسی چیز میں جی رہے، فَعْمَلُوا، تو کیا ہے عمل کرو، عمل سے پیچھے نہیں آنا۔ جب عمل کرے گا انسان تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا سارا معاملہ جو ہے جمع کر دے گا، ساری چیزوں کو اس کا جوڑ دے گا، وہ دیکھے گا کہ سب چیز میں میرے لیے آسانی ہو رہی ہے، سب چیز میں جو ہے میرے لیے سہولت ہو رہی ہے۔ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اتنی دے گا کہ وہ اس سے بہت خوش رہے گا۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھین رہے، دنیا میں بھی دے رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ مومن بندہ ہے یا مومنہ ہے، عمل صالح کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تو کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزگی زندگی دیں گے، دنیا میں ہم جو اس کو حیات دیں گے، دنیاوی زندگی ہم اس کو دیں گے، تو اس کو جو زندگی دیں گے بہت پاکیزہ، بہت آسان والا زندگی۔ حسن البصری کہتے تھے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میری بیوی ہم سے بدسلوکی کرتی ہے، میرا جو یہ اونٹ ہے وہ جو ہے غصہ ہے، ہم کو جھڑک رہا ہے، یہ میری بکری ہے دودھ نہیں دینا چاہتی ہے، یا کیا ہے ہم جو ہے کسی مصیبت میں پڑ گئے، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے
کہ 1-2 سال پہلے جو ہم گناہ کے بارے میں سوچے تھے اسی کے سزا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. صرف گناہ کے بارے میں سوچے تھے اس کی سزا ہم کو ابھی مل رہی ہے. ہم کو سمجھ میں آتا ہے اور انسان یہاں گناہ کرتا ہے پھر بھی جو اس کو نظر نہیں آتا. کچھ بھی انسان یہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی زندگی میں اس کا اثر دکھا دیتے. امام مکحول الشامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا سنو ایسا بھی زندگی میں میرے زندگی میں ایسا بھی پل گزرا ہے 1 سال تک جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تہجد سے محروم رکھے. اور کیوں پتہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے جو ہے بدگمانی کی تھی. اس وجہ سے گناہ ایسا ہے انسان کو جو ہے نیکیوں سے دور کرتی ہے. اور جب انسان توبہ کرتا ہے رب کے پاس آتا ہے تو رب جو ہے اس کی زندگی کیسے سدھارتا انسان نہیں دیکھ سکتا. کوئی بھی انسان برا سے برا انسان ہے. اب جائیے اس کے پاس جو صحیح میں بری زندگی جیا ہے. کتنے لوگ مجھ سے خود ملے. ایک بندہ کہتا تھا کہ کیا 10 سال پہلے میرے پاس جو ہے ہمیشہ میرے پاکٹ میں ہزاروں روپیہ رہتے لیکن کیا ہے ساتھ ساتھ میں دوائی بھی رہتی تھی. ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ مر جائیں گے. ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ابھی موت آ جائے گی. دوائی ایک پاکٹ میں کیا ہے بندوق رکھتے تھے. کوئی اگر یہ کرے ہم کو مارنے کے لیے آئے تو گولی مار دے. کہتے اب 10 سال بعد جو ہے جب ہم اللہ کی عبادت میں لگ گئے ہیں تب اتنا سکون ملتا ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے. اس سکون کو ہم گنا نہیں سکتے. کیسی سکون ملتی ہے بتا نہیں سکتے. یعنی یہی چیز میری زندگی میں کمی تھی. بس اسی چیز کی کمی تھی. کیوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر تم عمل کرو گے نیک عمل کرو گے ہم تمہاری زندگی دنیا والی زندگی بھی سدھاریں گے آخرت بھی سدھاریں گے. دنیا والی بھی زندگی سدھاریں گے آخرت بھی سدھاریں گے. انسان اس وجہ سے جب مرتا ہے کیا ہے اسی وقت جو ہے اس کو بشارت سنا دی جاتی ہے اب جو ہے تمہارے لیے اب شیرو بالجنہ تمہارے لیے جو ہے جنت کی بشارت ہے. خوش ہو جاؤ تم بہت اچھے عمل کیے ہو تمہارے لیے جنت ہے طرح طرح کی نعمتیں ہیں. اور اگر انسان بدبخت رہتا ہے کم بخت رہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مرنے سے پہلے ہی جو ہے عذاب کی خبر سنا دیتے ہیں. اب جو کیے ہو اب اس کا مزہ چکھنا ہے. یہ 2 طلبگار ایک دنیا کا طلبگار ایک آخرت کا طلبگار دونوں ایک ہی زندگی جیتے ہیں لیکن دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. ایک بندہ آخرت کے لیے جیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے ٹیمپرری ہے بس کچھ دنوں کی ہے بس پھر ختم ہو جانا ہے پھر آخرت میں ہی جینا ہے ہمیشہ اسی میں رہنا. اور وہ جو دنیا والا ہے وہ سوچتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ایک بار آنکھ بند ہو گئی ختم نہیں ہے. اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونا ہے برزخ کی زندگی. پھر قیامت میں انسان اٹھے گا پھر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. کتنا جو ہے سفر لمبا ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ جس سفر میں جانے والے ہیں وہ سفر جو ہے بہت لمبا ہے تو اس کے لیے جو ہے ذرا سامان کی تیاری کر لو. اور وہ سامان کون سا سامان ہے جو کام آئے گا. کھانا پینا قبر میں رکھنے سے نہیں ہوگا قبر میں اے سی لگانے سے نہیں ہوگا عمل کر کے جانا ہوگا تب کم آئے گا. ورنہ قبر کے پاس اگر سونے کا اگر یہ بھی لگا دیے جتنا سونا تھا سب ساتھ میں بھر دیے جتنا پیسہ تھا سب ساتھ میں بھر دیے کوئی کام آنے والا نہیں ہے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جینا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنو میں جو ہے اس دنیا میں کیسا ہوں معلوم ہے؟ کہتے ہیں ایک بندہ مسافر بندہ ہے، وہ آیا ہے سفر کر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے، تھکا ہارا ہے بیچارہ، بیٹھ جاتا ہے، کہتے یہ جو بیٹھنا ہی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد اپنے پھر سے سفر میں نکل جانا ہے، یہی جو ہے اصل زندگی انسان کی، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے تیری رحمت، تیری مغفرت اور اللہ تعالیٰ تیرے رضوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، رب ان میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے۔ رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہمارے خطاؤں کی مغفرت فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ رب جو بیمار ہے وہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، رب جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب ہماری حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، رب ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔